دوسری بات یہ، اس رات کو حلوے مانڈے اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ ان باتوں کا جو میں نے کہا ان کو تو بعض علماء قائل بھی ہیں، کہتے ہیں ایسا ہے، بعض کی تعویلات کرتے ہیں، بعض حدیث کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو حلوے مانڈے اور پٹاخے ہیں ان کا تو کوئی بھی بدعتی بھی قائل نہیں ہے۔ میرا خیال ہے یہ ہری پگڑی والے قائل ہیں اس کے، یہ بھی میرا خیال ہے حلوے کے، ویسے تو ہر چیز کے قائل ہیں لیکن بہرحال حلوے کے شاید اس رات میں یہ بھی قائل نہ ہو۔ کوئی اس کی دلیل ہے ہی نہیں، لہٰذا ان حلووں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ حلوے کھا لیں، پورا سال پڑا ہوا ہے۔ محرم میں بعض لوگ حلیم بھیجتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ جائز نہیں ہے، تو کہتے ہیں حلیم اتنی مزیدار، تو میں کہتا ہوں محرم کو چھوڑ کے سفر میں پکا لو، ربیع الاول پورے سال پکا لو، اسی مہینے میں پکانے کی بدعت کی تائید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائی ایک رات کے لیے حلوہ چھوڑ دیں آپ، کیا خیال ہے؟ اس میں انشاءاللہ ثواب ملے گا آپ کو، تاکہ بدعتیوں کی تائید نہ ہو۔ آپ کے گھر کوئی بھیجے تو محبت احترام کے ساتھ واپس کر دیں اس کو کہ بھائی ہم لوگ اس قسم کے نہیں ہیں جیسے آپ ہمیں سمجھ رہے ہیں، ہم لوگ یہ والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج کل تو اس طرح بہت ہوتا ہے نا، کون سے والے مسلمان ہو، یہ والے وہ والے ہو، یہ فرقے تو آج کل ویسے ہی مارکیٹ میں بہت چل رہے ہیں، تو آپ بھی کہتے ہیں ہم لوگ یہ، اب فرقے کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی نام کوئی شریعت میں اس کی کوئی حیثیت ہے۔ وہ بولے کہ آپ اہل حدیث ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ وہابی ہیں، کیا بولے بس ہم جو بھی ہیں یہ والے نہیں ہیں ہم لوگ۔ کہہ رہے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، منفی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، کیا وہ ہم لوگ یہ والے حلوے مانڈے والے نہیں ہیں۔ وہ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا کہ مجنو دو قسم کے ہوتے ہیں، بہت دن ہو گئے، جلدی جلدی تازہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت بھی تھوڑی فریش ہو جائے۔ لیلا جو تھی نا، لیلا، وہ پہلے زمانے میں محبوبائیں اتنی پردہ وردہ کیا کرتی تھی، لفٹ نہیں کراتی تھی، تو مجنو بیچارہ لیلا کے گھر کے باہر آ کے روتا رہتا، اور جو جعلی مجنو تھا نا اس چکر میں، یہ اصلی مجنو درخت کے پیچھے نیچے بیٹھ کے روتا رہتا لیلا کی یاد میں کہ یہ ملاقات کیوں نہیں کرتی۔ 2 نمبر مجنو اس نے فائدہ اٹھایا موقع سے، وہ خادم کو کہتا ہے کہ مجنو آیا ہے، لیلا کو بتاؤ۔ لیلا دودھ جلیبی بھیج دیتی کہ چلو لفٹ نہیں کرا رہی، کم از کم محبت کا اتنا تو پاس کرو کہ اس کو دودھ جلیبی کھلاؤ۔ یہ کم وقت باہر بیٹھ کے دودھ جلیبی کھا کے نکل لیتے۔ اصلی مجنو کو اس سے چڑھتی کہ دودھ جلیبی کیوں بھیجتی ہے، دیدار کیوں نہیں کراتی۔ جو عاشق ہوتا ہے سچا، وہ ان چیزوں سے تھوڑی اس کا دل بہلتا ہے، وہ بیٹا دودھ بیٹھا روتا رہتا۔ اب یہ نقلی مجنو روزانہ دودھ جلیبی کے پیالے کھا کے موٹا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن لیلا کو خیال آیا کہ یہ روزانہ کھا جاتا ہے، کبھی اس کو خیال نہیں آیا کہ بھئی کیوں ملاقات کیوں نہیں کر رہی اور یہ روزانہ جلیبیاں کیوں بھیج رہی ہے، کھا کے چلا جاتا ہے۔ تو خادم سے کہا دیکھ کر آؤ کہ یہ اصلی بھی ہے یا 2 نمبر تو نہیں ہے۔ خادم نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا؟ تو اس نے کہا اس سے خالی پیالہ لے کے جاؤ اس کے پاس اور کہنا کہ آج لیلا نے تم سے تمہارا خون مانگا ہے، اس میں ذرا رگ کاٹ کے تھوڑا خون بھر کے دے دو، پتا چلے 1 نمبر چیز بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ خادم آیا اس مجنو کے پاس کہ ایک تو وہ پہلے خیالی پیالہ دیکھ کے اس کا تو ویسے ہی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، یہ کیا؟ خادم نے کہا بھائی لیلا نے تم سے تمہارا خون مانگا ہے۔ تو یہ کہتا ہے بھائی ہم دودھ جلیبی والے ہیں، خون دینے والے مجنو وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب آپ کے پاس کوئی حلوے مانڈے لے کر آئے نا، آپ بولے ہم حلوے مانڈے والے نہیں ہیں، ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ اللہ کی راہ میں خون پیش کریں گے، اپنی جان پیش کریں گے، پسینہ تو بہا ہی دیں گے۔ تبلیغ والے پسینہ بہاتے ہیں، پسینہ بھی بہا دو، بڑی بات ہے اس زمانے میں، پسینہ بہانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور افغانستان میں لوگ خون بہا رہے ہیں۔ آپ دیکھو 52 ملکوں کو گھٹنے ٹکا دی اور بھاگ رہا ہے ذلیل ہو کے، 52 ملک بھاگ رہے ہیں وہاں سے ذلیل ہو کے۔ یہ دودھ جلیبی کھا کے جہاد نہیں ہوا ہے، صحیح ہے نا، یہ بم پھٹے ہیں وہاں پہ، لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، تو اس کے بعد ہوا ہے۔ جلیبیاں کھاتے رہتے اور شب برات کے حلوے اور پٹاخوں میں رہتے تو انگریز ان پٹاخوں سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوتا، وہ ہم سے زیادہ اچھے پٹاخے پھاڑ سکتا ہے، صحیح ہے نا۔ تو کوئی حلوے ولوے لے کر آئے تو اسے کیا جواب دیں گے؟ وہ کہ آپ وہابی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ حنفی ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ بولے میں ہم جو بھی ہیں مسلمان ہیں لیکن حلوے والے مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پٹاخے وٹاخوں کی تو اتنی بدبختی کی بات ہے، کتنے لوگوں کا آرام میں خلل ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ کسی کی آنکھ نہ کھلے، اور کسی سے مراد اپنی زوجہ، جن کی آنکھ کھل بھی جاتی تو کچھ نہیں ہوتا، وہ کوئی ناراض تھوڑی دیر بعد نبی صاحب ان کو بھی جگا دیا کرتے تھے تو تھوڑی دیر پہلے جاگ جاتی، لیکن اس کا بھی اہتمام کرتے کہ ان کی آنکھ نہ کھلے عبادت میں بھی۔ اور یہاں
مسجدوں میں اسپیکر باہر کے آن ہوتے ہیں، زور زور سے چیخ و پکار، میلے ٹھیلے لگے ہوتے ہیں، اور پڑوسی کے کان کے پردے پھٹ رہے ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہاں ایذائے مسلم کا جو شریعت نے حکم دیا ہے کہ ایذائے مسلم سے بچنے کا، وہ حکم کہاں چلے؟ اتنی چیخ و پکار، اتنا شور، اور پٹاخوں کی الگ الگ دھماکے شروع ہو جائیں گے۔ ویسے ہی فائرنگ ہو رہی ہے آج کل بہت، کراچی کے حالات، لوگ پوچھتے ہیں پٹاخہ تھا یا فائر ہوا تھا، ہر دفعہ پوچھتے ہیں بھائی پٹاخہ تھا یا فائر ہوا تھا۔ اتنا بیچارے فائرنگ کوئی کم ہو رہی ہے، اس میں سے پٹاخہ بھی شروع کر دی۔ ماں باپ دیتے ہیں اپنے بچوں کو یہ پیسے ویسے کے لیے، بچے کرتے ہیں کام تو بچوں کو روکیں، آپ پیسے نہ دیا کریں اس کام۔ لوگ مر گئے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، ایسے موتیں واقع ہوئی ہیں۔ کمزور دل کا آدمی، دل کا مریض، ایک دم دھماکہ ہوتا ہے اس کے قریب میں، وہ تو مر جائے گا۔ موتیں واقع ہوئی ہیں کئی، جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ۔ تو یہ اچھا، اسی رات کو غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا،